ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھنا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اگر اس کے بارے میں ہم سے یہ سوال کیا جائے کیا قرآن صرف دین کے معاملے میں رہنمائی کے لیے ہے؟ کیا قرآن صرف دین کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے؟ تو ہمارا جواب یہی تو ہوگا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر علم جس کی انسان و جنات کو ضرورت ہے موجود، پھر چاہے وہ دین ہو اور چاہے دنیا، بس دیکھنے والی آنکھیں ہیں، یہی تو ہوگا. قرآن مجید کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ حدیث کا. اور جب بھی حدیث کا نام سنتے ہیں تو اگر دیندار ہے یا علماء کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کے ذہن میں جو نام آئے گا وہ نام آئے گا بخاری شریف. ویسے تو حدیث کو اکٹھا کر کے لکھنے والی جو کتابیں ہیں، لکھی جانے والی جو کتابیں ہیں وہ بہت ہیں، لیکن جو مشہور ہیں ان میں بخاری سب سے پہلے آتی ہے. بخاری کے بعد مسلم شریف، صحائف ستہ، یہ 6 کتابیں بہت مشہور ہیں. ستہ کا مطلب ہوتا ہے 6، صحاح کا مطلب ہوتا ہے صحیح. 6 وہ کتابیں ہیں جس کے بارے میں دنیا بھر کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اس میں جو حدیثیں ہیں وہ صحیح حدیثیں ہیں. صحیح حدیث کا موٹا مطلب آپ یہ سمجھ لیجیے کہ آنکھ بند کر کے ان پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو سورس ہے جہاں سے آ رہی ہیں حدیثیں ان میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. بغیر سوچے سمجھے بھی کہ اگر وہ حدیث بخاری یا مسلم کی ہے تو صحیح ہے، مانی جا سکتی ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. بس اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے کہ ہم حنفی ہیں یا شافعی ہیں یا مالکی ہیں یا حنبلی ہیں. تو قرآن مجید کے بعد جس کا نمبر آتا ہے وہ حدیث، اور حدیث میں جس چیز کا نمبر پہلے ہے وہ بخاری، پھر مسلم. اور بھی کتابیں ہیں، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے. یہ 6 کتابیں ہو گئی جن کو صحائف ستہ بولتے ہیں. پھر موطا امام محمد ہے، موطا امام مالک ہے، ابن حبان ہے، مستدرک ہے، بہت ساری کتابیں ہیں. 2-4 نام آپ کو کبھی کبھار ایسے بھی سننے کو مل جائیں گے کہ آپ کو لگے گا یہ تو پہلی بار سن رہے ہیں، لیکن یہ حدیث میں کتابیں ہیں. اور زیادہ تر کتابیں یہ عربی میں موجود ہیں، ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے، بہت سی کتابوں کا ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے. بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، یہ 6 کتابیں ایسی ہیں جن کا جو ترجمہ ٹرانسلیٹ موجود ہے، سنی علماء نے بھی کیا ہے. اس لیے آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ کسی اور کا ٹرانسلیشن پڑھے، کسی اور کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھے. سنی علماء کا لکھا ہوا ٹرانسلیشن موجود ہے. آپ کو پڑھنا ہے کہ بخاری مسلم میں ہے کیا تو آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا
لیکن بس یہ ہے کہ اس کو بھی پڑھنے کے لیے کم سے کم آپ کو اردو چاہیے، کیونکہ ہندی میں ابھی تک کوئی کتاب نہیں لکھی گئی ہے۔ ہاں بخاری مسلم انگلش میں مل جائے گی یعنی فونٹ میں، لیکن اس میں بہت ساری دقتیں ہیں۔ تو اگر اردو میں بندے کو آتی ہے تو بخاری اور مسلم کو چھو بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، اور جہاں سمجھ میں نہیں آئے تو وہ علماء سے پوچھ بھی سکتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث کے بعد جس چیز کا نمبر آتا ہے وہ ہے اجماع۔ اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام، پھر ان کے بعد کا جو زمانہ ہے تابعین، پھر ان کے بعد کا زمانہ ہے تبع تابعین، پھر ان کے بعد کا زمانہ ہے ائمہ مجتہدین علماء وغیرہ، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سب ایک ساتھ بیٹھ کر کے کسی مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ تو اجماع جیسے جمعہ اکٹھا ہونے کا دن، ایسے اجماع کا مطلب ہوتا ہے علماء اکٹھا ہو کر کے کسی مسئلے کو پاس کر دیتے ہیں، تو پھر اس پر ہمارا عمل ہوتا ہے۔ تو اگر یہ باتیں آپ سمجھ رہے ہیں، یہ باتیں کیوں کہیں میں نے ابھی ہم بتاتے ہیں، تو سب سے پہلا مرتبہ قرآن کا ہے، اس میں تو دنیا کا کوئی بندہ اختلاف نہیں کرے گا، دنیا کا کوئی بھی بندہ قرآن کے معاملے میں۔ اور دوسرا مرتبہ حدیث کا ہے، اس میں کچھ خرافاتی لوگ مل جائیں گے جو اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ تیسرا مرتبہ اجماع کا ہے، اجماع کے معاملے میں بھی یعنی علماء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان میں بہت سارے خرافاتی لوگ ہیں جو نہیں مانتے ہیں اجماع کو، صحابہ کو، کوئی صحابہ کو نہیں مان رہا ہے، کوئی تابعین کو نہیں مان رہا ہے، کوئی کسی کو نہیں مان رہا ہے، لیکن ہم اہل سنت و جماعت، اس میں تو کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت، جس کو آج کے زمانے میں بریلوی یا بریلوی نام سے جانا جاتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے، ہمارا جو طریقہ، ہمارا جو زندگی جینے کا مسئلہ ہے وہ قرآن، حدیث، انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، علماء، اولیاء، ان سے جڑا ہوا۔ ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے سب یہاں سے اوپر سے آ رہا ہے، اور اس کا ایک سمپل سا، آسان سا، اگر کسی کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، بھائی قرآن نہ ہم نے اترتا دیکھا نہ ہم نے نبی کو دیکھا۔ کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ صحابہ کبھی بھی غلط نہیں کریں گے، اور صحابہ نے پوری ذمہ داری سے قرآن ہم تک پہنچا دیا اور حدیث ہم تک پہنچا دی، اور صحابہ اتنے بولے بھالے نہیں تھے کہ سڑک سے کسی کو بھی اٹھا کر کے اپنا شاگرد بنا لیں۔ صحابہ کے جو شاگرد ہیں وہ بھی ایک دم چھٹے چھٹے بہترین ہیں، اور وہ خیر القرون ہے، خیر زمانوں میں بہترین زمانہ ایک صحابہ اکرام کا اور ان کے بعد کا زمانہ ہے نا۔ تو صحابہ اکرام کے جو شاگرد ہیں تابعین، اور تابعین کے جو شاگرد ہیں تبع تابعین، ایک دم پیور اور ایک دم بہترین زمانہ ہے۔ اور اس کے بعد بھی جو علماء ہیں انہوں نے بہت مضبوطی سے اس کی حفاظت کی ہے۔ تو قرآن، حدیث جو کچھ بھی ہم تک پہنچ رہا ہے تو کہاں سے پہنچ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھا ہوتا صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کرام سے ہم تک یہاں پہنچ گیا۔ ہم قرآن کی ایک ایک آیت نہیں، ایک ایک حرف اور نقطے پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم نے کچھ بھی اترتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کوئی دلیل؟ صرف یہ کہ صحابہ ایماندار، دیانتدار، اور ہم جن علماء اور اولیاء پر یقین رکھتے ہیں انہوں نے کہیں بھی، ان سے کہیں بھی غلطی نہیں ہوئی ہے، ورنہ قرآن پر الزام آ جائے گا۔ لیکن قرآن مجید کی جس طریقے سے حفاظت کی ہے، تو قرآن سے نکلنے والے جو مسائل ہیں، حدیث سے نکلنے والے جو مسائل ہیں، اس کی بھی حفاظت کی گئی ہے۔ یہ سمجھنا ہے، جس طرح سے قرآن مجید کی حفاظت کی، اسی اور جس طریقے سے حدیثوں کی حفاظت کی گئی ہے، اسی طریقے سے قرآن اور حدیث سے جو مسئلے نکلتے ہیں اس کی بھی حفاظت کی گئی ہے۔ اب جس طریقے سے قرآن مجید لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے، حدیثیں لکھی ہوئی ہمیں ملتی ہیں، اسی طریقے سے قرآن اور حدیث سے جو مسائل، جو مسئلے نکالے جاتے ہیں وہ لکھے ہوئے ہمیں مل جاتے ہیں۔ اس کا
اس کا جو سلسلہ ہے وہ ایسے ہے کہ اگر ہم حنفی ہیں، یہ بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی آپ کو، ہم حنفی ہیں، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، امام اعظم رضی اللہ عنہ کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ 80 ہجری میں ہوئی، 80 ہجری۔ 80 ہجری کا مطلب یہ ہوا کہ سن ہجری جو شروع ہوا ہے اس کو بھی 100 سال بھی نہیں ہو گئے، ابھی 80 سال میں۔ امام اعظم کے جو استاد ہیں وہ صحابی بھی ہیں اور کچھ استاد تابعین ہیں۔ استاد مطلب سمجھ رہے ہیں، ٹیچر، استاد امام اعظم کے صحابی بھی ہیں اور تابعین بھی ہیں۔ تابعین کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا۔ تو امام اعظم کے جو استاد جن سے امام اعظم دین سیکھ رہے ہیں، جن سے امام اعظم قرآن سیکھ رہے ہیں، جن سے امام اعظم حدیث سیکھ رہے ہیں، جن سے امام اعظم نماز سیکھ رہے ہیں، جن سے امام اعظم عقیدہ سیکھ رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ صحابہ اور تابعین۔ پیدائش 80 ہجری، انتقال 150 ہجری۔ 80 ہجری اور 150 ہجری یہ امام اعظم کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات ہو گئی۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ ہم ماننے والے ہیں امام اعظم کے، اور امام اعظم کے جو مسائل ہیں ہم ان پر عمل کرتے ہیں۔ پیدائش 80 ہجری، کس سے سیکھ رہے تھے؟ صحابہ اور تابعین سے۔ امام اعظم نے دین کس سے سیکھا؟ صحابہ سے اور تابعین سے۔ اب آپ بتائیے ہمارا جو بھی عقیدہ یا جو بھی عمل اس میں ڈاؤٹ کہاں؟ کوئی کیسے امید رکھ سکتا ہے؟ کوئی ڈاؤٹ والا ایسا کوئی اعتراض والا کوئی جملہ ہے جو یہ کہہ سکے نہیں امام اعظم نے غلط سمجھا ہے، نہیں امام اعظم نے غلط کیا ہے؟ ان کے استاد اور ان کے استاد جو ہیں وہ سب کے سب یا تو صحابہ ہیں یا تابعین ہیں، اور ان کے شاگرد تابعین یا تبع تابعین ہیں۔ اب آپ تبع تابعین ہیں، اب آپ بتائیے تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسائل قرآن و حدیث سے نکالے وہ جمع کیے گئے، اکٹھا کیے گئے، اور وہ آج بھی اس وقت بھی موجود ہیں۔ اور آپ کے لیے خوشخبری بھی یہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ جو لکھے گئے ہیں تو وہ کوئی ایسے کتابیں یا ایسے مسئلے نہیں ہیں کہ دنیا میں کوئی آج تک کوئی اٹھا ہو اور کسی نے یہ کہا ہو کہ یہ مسئلہ یا یہ کتاب امام اعظم کی نہیں ہے یا یہ غلط ہے، بلکہ پوری دنیا چاہے سنی ہو یا سنی نہ ہو، امام اعظم اور امام اعظم کے شاگردوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ آج تک اس دنیا میں موجود ہیں، پائی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، چھاپی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں۔ بہت سی کتابوں کے ٹرانسلیشن سے موجود ہے۔ یہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں امام اعظم کی پیدائش 80 ہجری، وفات 150 ہجری، اگر اتنی بات بھی آپ کے ذہن میں کہیں رہ گئی تو دنیا کا کوئی بندہ آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ عام طور سے کچھ لوگ آپ کو حدیث کا حوالہ مانگتے ہوئے ادھر ادھر مل جائیں گے۔ کہاں سے چاہیے حدیث؟ بخاری کی حدیث چاہیے۔ تو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو بس اتنا کہنا ہے کہ امام بخاری کی جو پیدائش ہے وہ کب کی ہے؟ امام بخاری کی پیدائش پیدا کب ہوئے؟ امام بخاری 250 ہجری کے بعد۔ امام اعظم کے انتقال اور امام بخاری کی پیدائش کے بیچ میں 150 سال کا فاصلہ ہے، اور دلیل کس کی چاہیے؟ امام بخاری کی۔ تو امام بخاری سے پہلے جو لوگ تھے وہ بغیر حدیث کے چلتے تھے، ان کے پاس حدیثیں نہیں تھی۔ جو صحابہ سے علم حاصل کر رہا ہو، جو تابعین سے علم حاصل کر رہا ہو، اس کا عمل، اس کا علم، اس کی کچھ حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت کے ساتھ کی جو 150 ہجری کے بعد پیدا ہوا اس کی ہے، بس سمجھنے والی بات ہے۔ تو اتنی بات ہم حنفی لوگوں کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اگر حنفیت پر
حنفیوں پر اگر کسی کو اعتراض کرنا ہے 80 ہجری سے پہلے کریں کہ امام اعظم نے جس حدیث سے مسئلہ نکالا ہے وہ حدیث غلط ہے. اور یہ بات دھیان رہے، امام اعظم نے حدیث سنی کس سے ہے؟ صحابی سے یا تابعی سے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ امام اعظم نے جو دین سیکھا ہے کس سے؟ صحابیوں سے یا تابعین سے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ امام اعظم کا یہ مسئلہ غلط ہے تو اعتراض کس پر جائے گا؟ امام اعظم کے استاد پر. جیسا سکھایا ویسا انہوں نے کیا. وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہے، صحابی ہے. وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صحابی کا شاگرد ہے، تابعی ہے. تو امام اعظم تو اپنے استاد سے لے رہے ہیں. اب اگر کوئی امام اعظم پر اعتراض کرتا ہے تو اعتراض کہاں گیا؟ امام اعظم کے استاد پر. اور امام اعظم کے استاد یا تو صحابی یا تابعی. تو جو بھی بخاری اور مسلم کی آڑ میں حنفیوں کو چیلنج کرتا ہے یا حنفیوں کو ٹارگٹ کرتا ہے وہ یہاں پر غلطی کرتا ہے. ہماری عوام اگر اچھی طریقے سے دین حاصل کرے تو یہ سب دقتیں نہیں آئیں. بخاری امام بخاری امام اعظم کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد. امام اعظم کے ایک شاگرد ہیں امام محمد. امام اعظم کے ایک شاگرد ہیں امام محمد. امام ابو یوسف. امام محمد کو یاد رکھیے. آپ نے ایک امام کا نام سنا ہوگا امام شافعی. امام 4 امام ہیں. پہلے امام کا نمبر کون سا آتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ جن کو ماننے والے ہم لوگ ہیں اور ہم ہیں حنفی. دوسرے امام امام شافعی جو ان کو مانتے ہیں وہ شافعی کہلاتے ہیں. تیسرے امام امام مالک. چوتھے امام امام احمد ابن حنبلی. 4 امام ہو گئے. امام اعظم کے شاگرد ہیں امام محمد. امام محمد کے شاگرد ہیں امام شافعی. اور امام شافعی کے شاگردوں میں امام بخاری آتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجیے تو امام بخاری جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں نا وہ امام اعظم کے پوتوں سے سیکھ رہے ہیں. امام اعظم کے پوتوں سے. اب آپ دیکھیے کتنا فاصلہ ہے. اور بھلا بندہ سامنے والا دلیل کہاں سے مانگ رہا ہے؟ بولے پر پوتے کی دلیل مانگی تھے پر دادا کے نہیں. تو اب اس کا کوئی علاج نہیں. تو ایسے لوگ جب آپ کو ملے نا تو آپ بتائیے جو اتنی سی بات نہیں سمجھ. اچھا یہ دنیا داری کی تو بات ہے نہیں کہ اگر چاہے پوتا صحیح ہو تو دادا صحیح ہو ضروری نہیں. وہ تو دین ہے. یہاں دین کے معاملے میں جو زمانہ دین کے معاملے میں جو زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریب ہے اتنا اچھا ہے. اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب والا جو زمانہ جو جتنا قریب ہے وہ اتنا بہتر ہے. اور امام اعظم پہلی صدی کے اندر اور باقی جو لوگ ہیں جو حدیث میں امام گنے جاتے ہیں یہ سب دوسری صدی کے بعد کے 200 صدی گزر گئے. تو اب کوئی سرپھرا ہوگا جو پاگل ہوگا جو یہ کہے گا کہ 200 کے بعد والی ہم دلیل مانیں گے 100 سے پہلے والی دلیل ہم نہیں مانیں گے. تو ایسوں کا جواب کیا بتائیے آپ؟ یا تو لٹ یا تو خاموشی. جو آپ کر سکتے وہ کیجیے. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کیسے سمجھا سکتے ہیں. تو چونکہ دین ہے دین کے معاملے میں ہمیں بالکل الرٹ رہنا چاہیے. ہمارے ہاں دین میں کہیں بھی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملے گی جس سے کوئی شخص ہمارے دین پر حملہ کر سکتا. بس ہمیں کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے بزرگان دین اولیاء کرام علماء کرام سے جوڑے رکھیں. اچھا تو قرآن اس کے بعد حدیث. اب امام اعظم رضی اللہ عنہ جو بھی مسئلے نکالتے ہیں یہ مجتہد ایسا ٹاپک ہے. مجتہد جو لفظ بولتے ہیں مجتہد یہ ایسا ٹاپک ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ٹائم تو دینا ہی پڑے گا. بہت زیادہ پڑھنا لکھنا بھی پڑے گا.
اس لیے اس کو چھیڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو امام اعظم جو بھی مسئلہ نکالتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے، صحابہ اور تابعین سے جو سیکھا اس کو اس سے حساب سے نکالتے ہیں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد نے جو ہمیں پہنچا دیا ہمیں وہ مان لینا اور بس۔ اور یہ ساری کتابیں اس وقت موجود ہیں۔ دنیا کے کچھ سرفرے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے تو شاید ہی کوئی بندہ ایسا نکلے گا جو یہ ملے گا آپ کو کہے گا کہ ہم اس کتاب کو نہیں مانتے۔ مثال کے طور پر موطا امام محمد اگر کوئی ریکارڈ کر لے تو اس کے لیے مجھ سے لے سکتا ہے۔ میں ریکارڈنگ اس لیے کرتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد کوئی یہ کہے کہ آپ نے ایسا کہا تھا، ہے نا، خواہ میں ایک بات ضرور آتی ہے۔ تو موطا امام محمد یہ امام اعظم کی شاگرد کی کتاب ہے، اس کو کوئی بندہ انکار نہیں کرے گا۔ جو مسئلے اس میں لکھے ہوئے ہیں اسے ماننے ہی پڑیں گے۔ اگر کوئی یہ کہے ہم نہیں مانتے تو مت مانو، ہم کو زبردستی بنوا رہے ہیں، لیکن ہمیں ماننا ہے جو ہمارے امام کا شاگرد ہے، بات صاف ہے۔ تو آپ کو نہیں ماننا، آپ جاؤ۔ اگر آپ کو امام اعظم کے شاگرد کی بھی نہیں سننی ہے تو ہم آپ کی کیوں سنیں گے؟ ہم امام اعظم کی پہلے سنیں گے، آپ کو کیوں سنیں گے؟ ہمیں تو بس اتنا کنفرم ہونا چاہیے کہ جو سورس ہے، جو کتاب ہے، اس میں کوئی جھوٹ بھال نہیں۔ اور اگر کتاب ایک دم 100 میں 100 ہے تو ہم آپ کی کیوں سنیں گے؟ موطا امام محمد سب سے پہلے کی کتابوں میں سب سے پہلا نام آتا تھا۔ شاگردوں کی بات کر رہے امام اعظم۔ بعد کی کتابوں میں جس سے مسئلے نکالے جاتے ہیں آپ نے بہت سنا ہوگا فتاوی عالمگیری۔ فتاوی عالمگیری کیا ہے؟ تاریخ تھوڑی ضروری تاریخ تو یاد رکھنی چاہیے۔ فتاوی عالمگیری، فتاوی عالمگیریہ، اس کو عالمگیر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ نے 500 علماء کی ایک کمیٹی بٹھائی۔ کتنے؟ 500 علماء نے مل کر کے وہ کتاب لکھی، فتاوی عالمگیریہ۔ اس کا دوسرا نام بھی ہے فتاوی ہندیہ، ہندوستان میں لکھی گئی ہے نا، ہندیہ، ہندی بولتے ہیں نا ہندوستان کو عربی میں، ہندیہ۔ فتاوی عالمگیریہ، حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، اس لیے فتاوی عالمگیریہ۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا، وہ 500 علماء ایک زبان ہو کر کے لکھتے ہیں کہ حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ ہمارے زمانے کے مجدد ہیں۔ 500 علماء مان رہے ہیں۔ اب ہمیں کدھر جانا ہے یہ ہمارے اوپر ہے۔ ادھر ادھر کی ہسٹری اور اتہاس پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارا نوجوان ہسٹری اور اتہاس کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ یوٹیوب اور گوگل پر۔ جانتے ہو کہاں پہنچو گے؟ کتابوں کو، علماء کے پاس 500 علماء، بلکہ یہ تو چھاٹ کر کے بہترین شاندار علماء آپ نے بٹھائے، اکٹھا کیے، ان سب نے مل کر کے ایک کتاب لکھی فتاوی ہندیہ۔ اب کوئی کسی کی مت ماری گئی ہو اور وہ کہے فتاوی عالمگیری ہم نہیں مانتے، تو آپ کیا بحث کرو گے؟ آپ یہ بتاؤ، ایسے لوگوں سے بحث کر کے آپ کو کیا حاصل ہو جائے گا؟ جب پوری دنیا جانتی ہے حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ نے کتاب لکھوائی، یہ بھی مانتے ہیں، 500 لوگوں نے لکھی، یہ بھی مانتے ہیں، اس میں کوئی جھوٹ بات نہیں ہے، یہ بھی مانتے ہیں، لیکن مسئلہ نہیں ماننا ہے۔ اب یہ کوئی بات ہوئی کہ اگر 500 علماء نے حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ کی نگرانی میں کتاب لکھی ہے وہ نہیں ماننا ہے، خود قرآن و حدیث سے مسئلے نکالنا ہے، تو بھئی ہم لوگ چھوٹے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سمجھنے کی ہماری بس کی بات نہیں۔ 500 علماء بیٹھے ہوئے وہ بھی حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ کی نگرانی میں، تو ہم ان کو مانیں گے کہ ہم خود قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنے بیٹھ جائیں گے؟ اسی طریقے سے فتاوی عالم، بعد کی جو بھی کتابیں سب فتاوی عالمگیری وغیرہ سے جو ہے اس کو دیا جاتا ہے۔ اچھا فتاوی عالمگیری بہت پوائنٹ کی بات ہے، فتاوی عالمگیری میں بھی جو مسائل لکھے گئے ہیں وہ ایسا نہیں کہ علماء نے اپنی طرف سے لکھ دیے، تو اس سے پہلے جو کتابیں علماء پڑھتے تھے اس میں سے آپ نے جو عوام کی ضرورت کے مسائل ہیں اور جو بھی آئندہ پیش آنے والے مسئلے ہیں جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرما دیے وہ لکھ دیے۔ یہی وجہ ہے، یہ بھی ایک کرامت ہے اور اسلام کی حقانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے
کہ قیامت تک بھائی جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ کسی کو 400 سال 500 سال 1000 سال ہو رہے ہیں، لیکن جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو آج کے جو مسائل ہیں وہ اس میں ملتے ہیں. مطلب مسئلہ اب ہو رہا ہے، پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس میں لکھا ہوا کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ مسئلہ. یہ کیا ہے؟ یہ عجیب و غریب چیز کیا ہے؟ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے علماء اور اولیاء کے ہاتھ پر یہ کرامت ظاہر فرمائی. اسلام کی حقانیت کا وہ بولتا ثبوت ہے کہ اب تو یقین مانو کہ جس مسئلے کا وجود کیا آدمی سوچ نہیں سکتا ایسے مسئلے کتابوں میں لکھے مل جائیں گے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ایسا کر لینا. تو جتنے بھی مسائل نکالے جاتے ہیں آج جو نئے نئے مسئلے نکلتے ہیں وہ سب پرانی کتابوں میں ڈھونڈ کر کے نکالے جاتے ہیں کہ ہمارے علماء کیا کہتے ہیں. آج بھی اہل سنت و جماعت کے جو علماء ہیں وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب نئے مسئلہ کوئی آتا ہے تو پرانی کتابیں کھنگالنا شروع کرتے ہیں کہ کہاں مل رہا ہے، اور مل جاتا ہے تو وہ دے دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. بہت سارے مسائل ہیں، جو بھی مسئلہ دماغ میں جو بھی مسئلہ ہے آپ کے کہ یہ نیا مسئلہ ہے پہلے نہیں تھا، آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیجیے بتائیے یہ مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ دکھا دے گا آپ کو یہ کتاب ہے یہ لکھا ہوا ہے. ایسا تو قرآن و حدیث سے مسائل جو نکالے گئے اس کی جو حفاظت کی گئی ہے بہت مضبوطی اور ذمہ داری سے کی گئی ہے. اس میں کوئی امید نہیں رکھ سکتا. آپ کو یہ کہتے لوگ بن جائیں گے کہ ہم فلاں کو نہیں مانتے فلاں کو نہیں مانتے. کوئی اتنا ہمت نہیں رکھ سکتا کہ کوئی یہ کہہ دے کہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث کے اعتبار سے غلط ہے. یہ آپ سمجھ لیجیے. تو ہم کہا دیں کہ ہم جو دین سیکھتے ہیں یا دنیا کے معاملے جو بھی ہیں وہ قرآن حدیث اور علماء ہم ان پر ٹکے ہوئے. قرآن و حدیث سے مسئلہ ہم نکال نہیں سکتے. یہ کام کس نے کیا؟ علماء نے کیا. تو اب ہم کہاں رہ گئے؟ علماء کے ساتھ. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب ہمارے پاس بچا کیا؟ علماء. اور یہ بات میں پھر کہہ رہا تھا کہ ایسے لوگ بحث کرتے ہیں. بتائیے ہمیں قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس سے مسائل نکال رہے ہیں. دلیل دیجیے، قرآن و حدیث سے دلیل دیجیے. پڑھنا نہیں آتا، دلیل قرآن و حدیث سے. تو یہ جو مزاج بن رہا ہے، یہ جو ہمارا جو شیطانی دماغ جو اس طریقے سے کام کر رہا ہے، اس میں ہمیں خود ہی اپنے آپ کو سدھارنا ہے. نہیں سدھارتے ہیں تو بھائی کیا کر سکتے ہیں؟ دین ہمیشہ جیسا چل رہا ہے پوری حفاظت آپ و تاب کے ساتھ چلتا ہے. دین میں کبھی کچھ ہونے والا، جو کچھ ہونے والا وہ ہمارے ہی ساتھ ہونے والا. جیسی خرافات ویسا ہی انجام. تو علماء، معتبر علماء کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. اب ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے؟ بس اتنا جاننا ہوتا ہے کہ کتابیں معتمد کون کون سی ہیں. ان میں ایک کتاب فتاوی شامی بھی ہے. یہ جو فتاوی ہندیہ، فتاوی عالمگیری جو میں نے آپ کو بتائی یہ، اور فتاوی شامی، یہ بہت معتبر کتاب ہے. کوئی فرقہ جو سرفراہ نہ ہو، کوئی فرقہ جو سرفراہ نہ ہو وہ ان کتابوں کو مانتا ہے. اور ایسا نہیں کہ سب کے سب نہیں مانتے، سب کے سب مانتے ہیں. کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے. ہم اہل سنت و جماعت تو بالکل دل و جان سے مانتے ہیں. تو فتاوی جو سنی ہے کم سے کم ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو فتاوی شامی، فتاوی ہندیہ یہ اردو میں ملتی ہے. اردو میں ملتی ہے. سنی علماء کا ترجمہ کیا ہوا ہے. آپ اسے خرید سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، آپ کے اوپر. اب ہم آخری بات پر آتے ہیں جو ہمیں بتانا تھا. یہ تو بیچ بیچ میں باتیں آ گئی. ہمارے دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں جتنی بھی خرافات ہمارے سماج میں، گھر میں، محلوں میں، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں، یا خود ہمارے اندر جتنی بھی خرافات ہیں، تو اگر ہمیں کسی خاص عالم کی بات نہیں سننی ہے کہ بھائی یہ عالم سنی ہے، یہ عالم بریلوی ہے، یہ رضوی ہے، یہ اپنی بات کہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کتابیں اٹھائیے، پڑھیے، دیکھیے، بات ختم. اس میں اتنا دماغ چلانے کی، لڑنے کی، بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی کوئی مسئلہ ہم نے بتایا، آپ کو لگ رہا نہیں ہم نے غلط مسئلہ بتایا. فتاوی ہندیہ، فتاوی شامی جیسی کتابیں اردو میں موجود ہیں، لیکن آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ کو اردو بھی نہیں آتی، بحث کرتے ہیں آپ، ہے نا؟ یہی تو ہے نا ہمارے سماج کا معاملہ. اردو نہیں آتی، کتاب نہیں پڑھ سکتے، بحث پوری کرنی ہے. وہ بھی کس سے؟ جو 10-15 سال اس مدرسے سے پڑھا، 10-15 سال مدرسے میں پڑھا لیا،
اس سے بحث کرنی ہے کیا؟ نہیں، آپ غلط بتا رہے ہیں، صحیح وہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں، یا ہمارے جھولا چھاپ پیر نے جو بتایا ہے وہ صحیح ہے، چاہے وہ جھولا چھاپ پیر کچھ نہ پڑھا، اسے کتابوں کا نام بھی صحیح سے نہیں پڑھنا آتا، لیکن وہ ارے بھائی جو کتابیں ہم نے بتائی سنیوں میں کوئی بندہ ایسا نہیں، 100 ایک بندہ سنی ایسا، عالموں کی بات کر رہا ہوں یار، سنی عالموں میں کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہتے ہیں کہ فتاوی شامی یا فتاوی عالمگیریہ غلط ہے۔ اعلیٰ حضرت کو بہت سے لوگوں سے اختلاف ہے، اس لیے میں نے فتاوی رضویہ کا نام نہیں لیا، ٹھیک ہے؟ فتاوی رضویہ کا کام کہاں پر ہے؟ وہاں پر ہے جو یہ کہے کہ بریلوی ایسے بریلوی ایسے، تو کہو بھائی ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں کچھ غلط لکھا ہو تو بتاؤ، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے سنی لوگوں کی۔ تو اگر کوئی اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا ہے، کہتا ہے وہ اس کی کم نصیبی ہے، کم نصیبی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت سے پہلے کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو کتابیں لکھی، بالخصوص اورنگزیب علیہ الرحمہ، یہ 500 علماء کو بٹھا کر کے جو کتاب لکھی ہے فتاوی ہندیہ، اب اس کو بھی آپ نہیں مانیں گے تو بھائی ہمیں آپ سے کوئی بات نہیں کریں، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل بحث کرے تو کہو سلام علیکم۔ تو سلام کا مطلب کیا؟ یہ والا سلام نہیں کرنا، عزت دینے والا، چھٹکارا، بحث نہیں کرنی، آپ سے کون جیتے گا بھائی، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہنا، اچھا یہ نہیں کہنا چاہیے آپ جیتے ہم ہارے، بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کیسے ہارے؟ جو مسئلہ آپ بتا رہے ہیں وہ صحیح بتا رہے ہیں تو ہارے کیسے؟ وہ خود سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو بھائی جو مسئلہ علماء اہل سنت جو بتائیں وہ آپ بحث کرنے سے پہلے، اعتراض کرنے سے پہلے جائیے، اور یہ کتابیں موجود ہیں، اگر آپ کو اردو نہیں آتی ہے تو آپ کا جو بھروسے مند پیر پیر جو بھی ہے اس سے کہیے بھیا یہ بتائیے یہ صحیح لکھا ہے، اس میں کیا لکھا ہے، مجھے پڑھ کے سنائیے، مسئلہ ختم ہے۔ تو ہر بات پہ لڑنا، بحث کرنا یہ وہاں ہوتا ہے جہاں بندے نے یہ ٹھان رکھی ہو کہ میں سامنے والے کو غلط ہی ثابت کر کے رہوں گا چاہے میں خود غلط ہوں، ہے نا؟ وہ 2 4 والی کہانی سنائی تھی میں نے آپ کو، پھر سے سنا دیتے نئے لوگوں کے لیے، کہ ایک صاحب بحث کرنے نکلے کہ میں اپنے مخالف کو ہرا کے مانوں گا، چلتے چلتے بیوی نے پوچھ لیا کہاں جا رہا ہے، تو کہا کہ میری بحث ایک آدمی سے، کہا کیا بحث ہے؟ کہا بحث یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ 2 2 4 ہیں، میں کہتا ہوں 2 2 5 ہیں، بیوی بھی سمجھ آتی ہے کہ 2 2 4 ہی ہوتے ہیں، آپ ہار جائیں گے۔ تو اس نے کہا ہاروں گا تو تب جب مانوں گا، ہاروں گا تو تب جب مانوں گا، اور مجھے ماننا ہی نہیں ہے، 2 2 5 ہی ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ہم بحث کیوں کریں گے؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، قرآن و حدیث جب ہمارے سامنے نہیں، صحابہ ہمارے سامنے نہیں، تابعین سامنے نہیں، تابعین کو نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا، صرف قرآن و حدیث کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ جس ذریعے سے، جس واسطے سے ہم تک پہنچا ہے وہ واسطہ بھروسے کا ہے۔ جب وہی لوگ ہم کو مسئلہ پہنچا رہے ہیں تو کیوں نہیں مانتے؟ یہ ہمیں سوال کا جواب دیجیے۔ قرآن مان لیا، حدیث مان لیا، تو مسئلے کیوں نہیں مانیں گے؟ تو اورنگزیب علیہ الرحمہ یا اس سے پہلے کے جو علماء یا بعد کے جو علماء ہیں انہوں نے اتنی محنت کر کے جو کتابیں لکھی اور اپنے استادوں سے سیکھتے ہوئے تو اس کو نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ اب جتنے بھی مسئلے، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ میں نے انڈائریکٹلی کہا ہے، اب جتنے بھی مسئلے ہیں اور جتنی بھی خرافات ہیں آپ دیکھو کہ بھائی یہ چیز ہمارے علماء نے کیسے کی، اس کام کو کیسے کیا، اس کو کیسے لکھا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن آپ کا حال جناب یہ ہے کہ جو لوگ خرافاتوں میں لگے ہوئے ہیں وہ کوئی بھی کام کتابوں میں نہیں دکھا سکتے، اپنا خود قرآن و حدیث سے مسئلے نکالیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، اب کیا کر سکتے ہیں، اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو اب چاہے وہ چین کی گھڑی کا مسئلہ ہو، کئی انگوٹھیاں پہننے کا مسئلہ ہو، بڑے بڑے بال لگنے کا مسئلہ ہو، اور اپنی ایک الگ روایت کی شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، یہ مسئلہ ہو، قرآن و حدیث سامنے ہے آپ کے، وہ کتابیں آپ کے سامنے ہیں، پڑھ لو، دیکھ لو، دیکھو کسی عالم نے کہا ہے شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، دیکھو کسی عالم نے اجازت دی ہے ایک سے زیادہ انگوٹھی پہننے کو،
چاندی کی، وہ بھی چاندی کی، وہ بھی 4.5 ماشا سے کم۔ دیکھو کسی عالم نے کہا ہے یا رکھے ہیں بڑے بڑے بال، دیکھو کسی عالم نے جو ہے یہ مالا اور یہ پتہ نہیں کیا کیا تماشے کیے کسی عالم نے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ علماء نے کہیں کیا یا لکھا ہے تو نہیں، لیکن جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ مسئلہ یہ کہیں علماء نے لکھا یا کیا کہ اپنے مال کو ہم جیسے چاہیں برباد کریں، کہیں علماء نے لکھا یا کیا کہ انہیں ایک نئی رسم بنا کر کے نماز وغیرہ چھوڑ کر کے بے پردگی کہیں لکھی کہ کوئی ایسا موقع ہے جہاں بے پردگی ہو سکتی ہے۔ اب جو کچھ بھی کسی مہینے کے نام سے یا کسی دن کے نام سے اگر ہمارے اندر خرافات ہے تو ان کو یہ تو کم سے کم بھلا بندہ دیں گے کہ قرآن کی علماء نے کہیں کیا یا لکھا، صرف اپنی جھوٹ نہیں ہے تو پھر آپ کہاں جا رہے ہو آپ سمجھو۔ لیکن ہم اتنا بھی اگر نہیں سمجھ سکتے کہ ہمیں جو بھی دین سیکھنا ہے وہ علماء سے، ارے علماء سے میری مراد وہ حضرت اورنگزیب علیہ السلام کے زمانے کے علماء، بس ان کو آپ مان لو۔ اگر آج کے علماء سے آپ کو کوئی اختلاف ہے ان کو مان لو، اور دیکھو جو مسئلہ آج کے علماء بتا رہے ہیں وہ مسئلہ پہلے علماء میں ملتا یا نہیں ملتا ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن آپ اتنی تکلیف نہیں اٹھاتے کیوں؟ ہم کیسے کہیں کہ ہم اب تک غلط کام کرتے آ رہے ہیں؟ ہم کیسے مانیں؟ یہ جو تکبر ہے نا، یہ جو انا ہے، یہ جو ایگو، یہ لے دے گا۔ ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، ہم اپنے باپ دادا کو غلط کیسے کہیں؟ ہم اب تک کی کرتے چلے آئے، بحث کرتے چلے آئے۔ ایک بات یاد رکھیے، علماء کبھی بھی آپ کا مذاق نہیں اڑاتے۔ اگر آپ توبہ کرتے ہیں، آپ بات مانتے ہیں کہ نہیں ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم اب تک غلط کر رہے تھے، تو ایسا نہیں ہے کہ بھرے ممبر پر آپ کا مذاق اڑایا جائے گا کہ یہ وہ ہے جو ایسا کرتے تھے۔ اور پھر جو ہے ہمیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ علماء کے راستے پر ہے یا نہیں، اور بس جو کام ہو رہے ہیں وہ علماء کے نقش قدم پر ہو رہے ہیں نہیں، تو محرم الحرام میں ہم اہل سنت و جماعت جو کرتے ہیں وہ دھیان رکھیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ شہداء زندہ قرآن میں ہے نا، اور ساری کتابوں میں، اور زندوں کا ماتم نہیں ہوتا۔ شہداء ان کی جو مان مریادہ اور ان کے جو گھر کی آبرو، اگر ہم اس کی بھی حفاظت نہیں کر پائیں یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے۔ شیعوں نے کچھ سیریل بنایا، آپ بتائیے ٹھنڈے دماغ سے، جو سیریل بنائے اس میں امام حسین اور دوسرے حضرات کو تو دکھایا، ان کی گھر کی عورتوں کا جو کردار ادا کیا۔ کیا امام حسین اس سے خوش ہوں گے کہ کوئی میری بہن کا، میری بیوی کا، میرے گھر کی بچی کا کردار بنائے، وہ بھی لوگوں غیروں کے سامنے بے پردہ؟ یہ پسند کریں گے آپ کے اوپر؟ اسی طریقے سے جتنے بھی کام ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ شہداء کے لیے، بزرگان دین کے لیے، صحابہ کے لیے عزت دینے رکھنا، جو عقیدہ ہے وہ علماء سے سیکھنا، اور نماز کو بالخصوص اس کو یاد رکھنا، اس کو آباد رکھنا مسجد کو۔ شہداء اولیاء سب کے نظر و نیاز دلانا، صدقات خیرات کرنا، یہ نیک کام کرنا۔ بے پردگی کبھی بھی ہو، بے پردگی کبھی بھی ہو حرام ہے، اس کا کسی دن یا کسی مہینے یا کسی جگہ سے تعلق نہیں ہے۔ ہر جگہ، ہر حالت میں، ہر مہینے میں، ہر دن بے پردگی حرام ہے۔ تو اگر بے پردگی ہو رہی ہے یا آپ کے اوپر، آپ کو سدھرنا ہے کہ نہیں سدھرنا؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ فاتحہ نیاز کرنی ہے، صدقہ اور خیرات کرنا ہے، امام حسین اور ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم بھی کیسی بھی سچویشن آ جائے قربانی سیکھیں، کچھ بھی ہو جائے، سامنے والا کتنا بھی نقصان پہنچا دے، ہمیں دین کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ یہ امام حسین کا جو مزاج ہمیں دیا گیا ہے یہ ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کے علماء کو دیکھیے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اور بس باقی جنہیں اعتراض ہے وہ برائے مہربانی پچھلی کتابوں کو ڈھونڈ لیں، کھنگال لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے کسی عالم کے پاس جائیں، بحث کریں، بغیر پڑھے لکھے ادھر ادھر سے تاریخ کی کتابیں، ناول اٹھا کر کے پتہ نہیں کیا کیا خرافات چلتی رہتی ہیں۔ تو اللہ نے
عقل بھی ہے ان کو، ان کا یہ کام ہے، اور جو بچے ہیں جو پاگل ہیں ان کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے جو بولنے میں غلطی اسے معاف فرمائے، اور ہم سب کو صحیح دین سیکھنے، سکھانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت پڑھیں۔